پہلی بار عالمی ایکسچینجرز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ بائنانس اور ایس ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی بلال ثاقب کی پریس کانفرنس، کہا فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ہوگی۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے۔ قانونی اور منظم راستے کے بغیر صلاحیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ فیض حمید کو سزا، پاکستان میں نئے باب کی شروعات۔ فیصلے سے پوری قوم سرخ رو ہوئی۔ سزاؤں کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو بہت سے کیسز چل رہے ہیں۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے حمایتیوں کو پکڑنے کا وقت آ گیا۔ 9 مئی اور فارن فنڈنگ والوں کا کڑا احتساب بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے مخالفین کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت اور اسرائیل سے چل رہے ہیں۔ ترقی کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچیں گے۔ آئی ایم ایف کے ایم ای ایف پروگرام میں کوئی نئی چیز نہیں۔ سرکاری ملازمین کے اثاثہ جات کے گوشواروں کی اشاعت کا معاملہ مئی 2024 سے ای ایف ایف میں شامل تھا۔ ڈسکوز کی نجکاری بھی آغاز سے شامل ہے۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسی طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ انہیں اچانک یا غیر متوقع نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے۔ شوگر سیکٹر میں اصلاحات حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے۔ وزیر اعظم آفس نے وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس تشکیل دی۔ ٹیکس پالیسی اور ایف پی آر کے عملی امور کو الگ کرنا بڑا قدم تھا۔ آئی ایم ایف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی بھی سفارش۔ آئی ایم ایف کے مطابق بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے۔ بے نظیر انکم کے بجٹ میں امدادی پروگراموں پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ کفالت پروگرام کی کوریج میں کم از کم 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ متوقع۔ فنڈ کی کفالت پروگرام کی رقم میں افراط زر کے مطابق ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے کی سفارش۔ مریم نواز شریف کی ٹیم کا پنجاب کے لیے ایک اور بڑا اعزاز۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے سے سرٹیفکیٹس مل گئے۔ پنجاب بھر میں سہولت بازار اتھارٹی کے 17,000 سے زائد سٹالز قائم۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی آئی ایس او سرٹیفکیٹس حاصل کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عالمی سرٹیفکیشنز پر اظہار مسرت، کہا عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پنجاب کے سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان اور پاک فوج کے اشتراک سے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بی ایس ڈی آئی کے تحت 969 منصوبے شامل۔ ایف سی بلوچستان نارتھ میں 8,750 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے زیر تکمیل۔ ایف سی بلوچستان نارتھ میں 44 منصوبے مکمل، 75 کے ورک آرڈر جاری، 90 ترقیاتی منصوبے تیزی سے تکمیل کے مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی تمام منصوبے 30 مئی 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور چین کی اقتصادی شراکت داری میں اہم پیش رفت۔ پاکستان میں سولر اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع۔ وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ کی چینی وفد سے اہم ملاقات۔ ہیبی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ کا پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر سولر پینل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی تجویز۔ ترجیحی شعبوں میں $8.5 بلین کے معاہدے مشترکہ مضبوط تھے۔ بھارت میں اخلاقی پستی، عالمی لیجنڈ کھلاڑی کی بدترین مہمان نوازی کی مثال قائم۔ سٹار فٹ بالر
लियोनेल मेसी के कोलकाता स्टेडियम में तकरीब में शिरकत भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गई। स्टेडियम में मेसी की मौजूदगी के दौरान भारतीयों की बदतरीन हुल्लड़बाजी, ग्राउंड में बोतलें और कुर्सियां फेंकी, भारतीयों ने पोस्टर और होर्डिंग्स तोड़ डाली। इंतहा पसंद भारतीयों ने झंडे लहराकर जय श्रीराम के नारे लगाए। लियोनेल मेसी को बदतरीन हंगामा आराई की वजह से तकरीब छोड़कर वापस जाना पड़ा। भारत में आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी के साथ जाहिलाना रवैया मोदी के भारत की असल तस्वीर है। थाना रिजविया की हुदूद कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलजिमान जुराइम में मुलव्वस निकले। वसी अल्लाह लाखों ग्रुप के 3 इंतहाई अहम करिंदे और 3 शूटर्स भी शामिल हैं। SSP SIU डॉक्टर इमरान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पहले से 10 मुकदमात दर्ज थे। कार्रवाई गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदही पर की गई। किसी जमात के सरबराह को गिरफ्तार नहीं किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में ममनुआ असलहा भी बरामद हुआ। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद भत्ताखोरी में कमी आएगी। लाहौर में DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के लापता होने का ड्रॉप सीन। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक उस्मान हैदर ने जायदाद के मामले पर तल्ख कलामी के बाद अपनी बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम DSP उस्मान हैदर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उस्मान हैदर ने 2 शादियां की थीं। मुलजिम उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज करवाई। पुलिस ने बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखपुरा से बरामद कर ली। शिकारपुर में हल्का PS9 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शहबाज खान दुरानी और JUIFA के उम्मीदवार मौलाना रशीदुल्लाह शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में टोटल 178 पोलिंग स्टेशन कायम। 54 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 84 को हसास करार दिया गया है। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश की नवीद। बलाई इलाकों में यख बस्ता हवाओं का राज। सर्दी बढ़ने लगी। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। NDMA की आज से 18 दिसंबर तक के लिए मौसमियाती एडवाइजरी जारी। बर्फबारी के बाइस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। NDMA की सयाहों और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।